آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بنیادی طور پہ ان دا اسٹریٹ آف فروٹ سٹالز، یہ نظم کل ہم نے سٹارٹ کی تھی اور اس کا کمپلیٹ انٹروڈکشن میں نے کل بڑا تفصیلی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سارا شیئر کیا تھا، جس میں اس نظم کے بارے میں جو بھی کچھ جس پس منظر میں لکھی گئی یہ نظم ہے جان سٹال وردی کی، اور جان سٹال وردی کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتائی تھیں کہ یہ کب پیدا ہوا اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جس کا پروفیسر تھا وغیرہ تھا۔ اسی نمبر پہ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کون سی ڈیوائسز جو ہیں وہ یوز کی گئی ہیں، اور جو کہ ایک سمبولزم تھی اور ایک آپٹیمزم تھی، اور پھر یہ سمبولزم اور آپٹیمزم آپ لوگوں کے ساتھ یہ اس تصویر کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور پھر یہ 3 سلائیڈیں چھوڑ کے ایک کویسچن آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، جو کہ اس نظم کا ایک کویسچن بنتا ہے یا تھیم بنتا ہے یا اس کا مرضی خیال بنتا ہے۔ بنیادی طور پہ ہمارا جو بیسک ٹاسک ہے وہ اس نظم کی ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ نظم بیٹا یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، ان دا اسٹریٹ آف فروٹ سٹالز، آپ کو اس کی ٹرانسلیشن میں نے بتائی تھی، اس گلی میں جہاں پہ جہاں پہ پھل بکتے ہیں، ان دا اسٹریٹ اس گلی میں آف دا فروٹ سٹالز، جہاں پہ پھلوں کے سٹالز لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ پھل بکتے ہیں۔ وکس، بڑی توجہ سے اس کو آپ نے سمجھنا۔ وکس، بیلنس، فلیم، اے ڈارک ڈیو فالز in the street of the fruit stalls. Melon, guava, mandarin, pyramid piled like cannonballs, glow red hot, gold hot from within. دیکھیں ایک ایک لفظ کا پہلے آپ نے مطلب سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اگر آپ کے پاس سافٹ کاپی ہے تو آپ اس کو لکھ لیں۔ وکس، وکس جو ہے یہ ہم اس کے لیے اردو کا بیٹا لفظ استعمال کرتے ہیں فیتا یا بتی۔ اچھا، لالٹین جس کو ہم انگلش میں لینٹرن بولتے ہیں، یہ اس کی تصویر بھی یہاں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ لالٹین کے اندر جو ایک کپڑے کا فیتا لگا ہوتا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دیا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا جس کو پنجابی میں دیوا کہتے ہیں، اس میں بھی ایک روئی کی یا کوئی دھاگا ایسا یا کوئی کپڑے کی ایسی فیتا یا بتی بنائی ہوتی ہے جس کا ایک حصہ آئل میں ڈپ ہوتا ہے اور دوسرے حصے پہ آگ جلائی جاتی ہے، اسے ہم وک کہتے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ وک جو ہے اس کو ہم اردو میں فیتا یا بتی کہتے ہیں، اور یہ کپڑے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کا ایک سائیڈ، ایک کونا آئل میں ڈپ کیا ہوتا ہے اور دوسرا کونا جو ہے وہ اس کے دوسرے حصے پہ آگ جلائی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا وکس۔ بیلنس، بیلنس کا مطلب ہے توازن، متوازن۔ فلیم کا مطلب ہے شعلہ۔ 3 لفظ ابھی آپ نے پڑھے ہیں، وکس، بیلنس، فلیم۔ لالٹین کی بتیوں کے اوپر ایک بڑا متوازن شعلہ جل رہا ہے۔ اے ڈارک ڈیو فالز، اچھا یہاں پھر 3 لفظ آئے ہیں۔ اے ڈارک، ہر طرف تاریکی ہے، شام کا وقت ہے۔ ڈیو فالز، اور خنکی کی وجہ سے شبنم کے قطرے گر رہے ہیں۔
ایک تھوڑا سا ٹھنڈا ماحول ہے اور شام کے وقت جو ہے نا وہ شبنم کے قطرے گر رہے ہیں. بہت زیادہ ہوا میں خنکی ہے, بہت زیادہ ہوا میں ٹھنڈ ہے اور فوگ سی ہے, ایک سردی کا ماحول ہے, شام کا وقت ہے, اور وہاں پہ جو لالٹینیں جل رہی ہیں وہاں پہ ان لالٹینوں کے اوپر ایک بہت ہی متوازن قسم کا شعلے بھی جل رہے ہیں. پہلی لائن کا یہ ان دا اسٹریٹ آف فروٹ اسٹالس, اور یہ منظر اس گلی کا ہے جہاں پہ پھل بک رہے ہیں. ان دا اسٹریٹ, اس گلی میں, آف دا فروٹ اسٹال, جہاں پہ پھل بک رہے ہیں. اب پھل کون سے بک رہے ہیں؟ میلن ہے جس کو آپ جانتے ہیں, خربوزہ کہتے ہیں. اگر واٹر میلن ہوتا تو وہ تربوز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. چلیں خیر, آپ اس کو تربوز ہی کہہ لیں. گواوے آپ اس کو, اچھا اس کا اصل پروننسیشن گواوے ہوتا ہے, وے, گواوے. یہ اس کا مطلب امرود ہے. مینڈارن اس کا مطلب نارنگی ہے. یہ پھل جو ہے نا یہ وہاں پہ بک رہے ہیں. پیرامڈ پائلڈ لائک کینن بالز, یہ آپ کو جو میں نے اوپر تصویر دکھائی تھی یہ بالکل اس کی عکاسی ہے, اس کا منظرنامہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ میں وہ تصویر دوبارہ دکھاتا ہوں. یہ پیرامڈ پائلڈ, مخروطی شکل کا ڈھیر جس کے اوپر چونچ ہوتی ہے اور نیچے کو ایسے پھل جو ہے نا وہ تکون کی طرح رکھے ہوتے ہیں. اس کو یہ جو آپ یہ جو پھل دیکھ رہے ہیں یا یہ جو کینن بالز دیکھ رہے ہیں, ٹوپ کے گولے دیکھ رہے ہیں, یہ اس طرح کے ایک ڈھیر کو ہم پیرامڈ پائلڈ کہتے ہیں. پیرامڈ کا مطلب مخروطی, تکون کی طرح کا. پائلڈ کا مطلب ڈھیر, ایک نوکیلا اور مخروطی شکل کا ڈھیر لگا ہوا ہے پھلوں کا. لائک کینن بالز, جس طرح کے توپ کے گولے پڑے ہوئے. پھل وہاں مخروطی شکل کے ڈھیر میں پڑے ہوئے یوں لگتے ہیں جیسے توپ کے گولے پڑے ہوئے ہیں. گلو ریڈ ہاٹ, اور وہ چمک رہے ہیں. گلو, اور وہ چمک رہے ہیں. ریڈ ہاٹ, ہاٹ گرم, لیکن ہم یہاں اس کا مطلب شوخ کریں گے یا تیز کریں گے. تیز قسم کے, شوخ قسم کے, سرخ رنگ کے کچھ پھل ہیں جو کہ چمک رہے ہیں. گولڈ ہارٹ, شوخ سنہری رنگ کے پھل جو ہیں وہ چمک رہے ہیں. فرام ودن, اور اندر سے. اب اندر سے یہ جو لفظ ہارٹ اس نے یوز کیا ہے, جیسے کل میں نے اپنے انٹروڈکشن میں ساری بات بتائی تھی کہ ہمارے جیسے ممالک میں جہاں پہ ہر وقت جنگ کے سائے منڈلا رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمیں پھل بھی یوں پڑے ہوئے لگتے ہیں جیسے توپ کے گولے پڑے ہیں, اور وہ اندر سے ہارٹ ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ ابھی یہ پھٹ گئے تو تباہی لے آئیں گے. تو گلو, وہ چمکتے ہیں. ریڈ ہارٹ, گولڈ ہارٹ, سنہری رنگ کے کچھ پھل پڑے ہیں, کچھ سرخ رنگ کے پھل پڑے ہیں, اور ساتھ ہاٹ ہیں. وہ اندر سے وہ بالکل پکے ہوئے ہیں اور گرم ہیں. فرام ودن, اندر سے. اچھا, یہ 5 لائنیں سٹینڈزے کی تھیں. ان کو دوبارہ, ابھی تو میں نے آپ کو جسٹ اس کی ٹرانسلیشن کرائی ہے نا, دوبارہ سے ذرا آپ اس کو دیکھیں. میں اس کو اب سپیڈ سے پڑھوں گا. وکس بیلنس فلیم, لالٹین کی بتیوں کے اوپر, لالٹین کے فیتوں کے اوپر بڑا ہی متوازن قسم کا شعلہ جل رہا ہے. اے ڈارک ڈیو فالز, اے ڈارک ہر طرف تاریکی ہے, ڈیو فالز, اور شبنم گر رہی ہے. ان دا اسٹریٹ آف فروٹ اسٹالز, اور یہ منظر اس گلی کا ہے جہاں پہ پھل بک رہے ہیں. شام کا منظر ہے, خنکی ہے ہوا میں, شبنم گر رہی ہے, اور لالٹینیں جلائی ہوئی ہیں سب نے اپنی اپنی ریڑیوں کے اوپر جہاں پہ وہ پھل بیچ رہے ہیں.
اور ان کے لالٹینوں کا شعلہ بڑا متوازن سا جلتا جا رہا ہے۔ وہاں پہ میلن بک رہے ہیں، گواوے بک رہے ہیں، امرود بک رہے ہیں، اور نارنگیاں مینڈارنز بک رہے ہیں، اور ان کے ڈھیر پیرامڈ پائل، مخروطی تکونی شکل کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ پائل کا مطلب ڈھیر، پیرامڈ کا مطلب تکونی اور مخروطی، اور تکون کی طرح کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور دور سے وہ پھل پڑے ہوئے یوں لگتے ہیں لائک کینن بالز، جس طرح کے توپ کے گولے پڑے ہیں۔ گلو ریڈ ہارٹ، وہ سرخ رنگ کے ہیں، تیز سرخ رنگ کے ہیں، چمکتے ہیں۔ گولڈ ہارٹ، تیز سنہری رنگ کے ہیں اور چمکتے ہیں، اور ہارٹ بھی ہیں فرام ودن، اندر سے وہ یوں لگتے ہیں جیسے یہ دیکھیں نا سیکنڈ لاسٹ لائن میں اس نے لکھا ہے پیرامڈ پائل لائک کینن بالز، وہ وہاں پڑے ہوئے یوں لگ رہے ہیں جس طرح کے توپ کے گولے، تو اس لیے وہ فرام ودن، وہ اندر سے جو ہے نا وہ گرم ہے، کہ جیسے وہ پھٹ گئے تو بہت بڑی تباہی لے آئیں گے۔ دوسرا سٹینزا ہے ڈارک چلڈرن، سیاہ فام بچے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نظم ہے یہ افریقن پس منظر میں لکھی گئی ہے، جہاں پہ سیاہ فام بچوں کا تذکرہ ہے۔ ڈارک چلڈرن، کالے بچے۔ اب کالے بچے کا مطلب افریقی بچے، حبشیوں کے بچے، سیاہ فام بچے۔ ود اے کائن، ایک سکہ لیے ہوئے، ٹو اسپینڈ، خرچ کرنے کے لیے۔ انٹر دا لینٹرنز آربٹ، فائنڈ melon, guava, mandarin. The moon compacted to a rind, the sun in a pitted skin. Dark children, سیاہ فام بچے، افریقی بچے، with a coin to spend، خرچ کرنے کے لیے ایک سکہ لے کے آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کوئی رزگاری ہے، ان کے ہاتھ میں ان کے کوئی پیسے ہیں، اور ان پیسوں کو خرچ کرنے کے لیے وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ انٹر دا لینٹرنز آربٹ، اور لالٹین کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب لینٹرنز آربٹ کیا ہے؟ آربٹ کا مطلب دائرہ، لینٹرن آپ کو بتا دیا، لالٹین پیچھے اس کی تصویر بھی لگائی ہوئی تھی، اس کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب لالٹین کا دائرہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ لالٹین کی روشنی کا دائرہ ہے۔ رات کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو ریڑیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اگر کسی نے کوئی بلب جلایا ہوا ہے، کوئی لالٹین رکھی ہوئی ہے، کوئی گیس جلائی ہوئی ہے، گیس رکھی ہوئی ہے وہاں اس نے، تو اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے خاص، وہ اتنے کے دائرے میں روشنی کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر تاریکی اور اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ اس نے لالٹین جو اپنی ریڑھی پہ رکھی ہوئی ہے، جس ریڑھی پہ وہ پھل بیچ رہا ہے، اس لالٹین کی روشنی کے دائرے میں بچے داخل ہوتے ہیں، اور ان بچوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے، اسپینڈ کرنے کے لیے کائنز بھی ہیں، سکے بھی ہیں۔ وہ ان سکوں کو خرچ کرنے کے لیے، پیسوں کو خرچ کرنے کے لیے وہاں پہ داخل ہوتے ہیں۔ فائنڈ، داخل ہوتے ہیں تاکہ وہ حاصل کر سکیں، تاکہ وہ خرید سکیں میلن، گواوے، مینڈارن، وہی پھل، یہ خربوزہ وغیرہ، تربوز وغیرہ، اور امرود وغیرہ، اور نارنگی وغیرہ، وہ ان پھلوں کو خرید سکیں۔ وہ اس لالٹین کی روشنی کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہاں تک تو ایک منظر نامہ تھا، اب یہاں سے نظم کا موڈ چینج ہوتا ہے۔ دا مون کمپیکٹڈ ٹو اے رائنڈ، اس کو رنڈ بھی بولتے ہیں، رائنڈ بھی بولتے ہیں۔ اب اس کے دو معنی ہیں، اس کے دو میننگز ہیں۔ ایک تو بنیادی طور پہ نا چاند کی شکل کا کوئی چھلی ہوئی چیز ہو،
جیسے اگر آپ نے خربوزہ کبھی دیکھا ہو چھلا ہوا تو وہ ایک جو چاند کی طرح کی ایک شکل سی بن جاتی ہے، ہم اسے رنڈ بولتے ہیں۔ اچھا، ناخن جب ہم اتارتے ہیں نا نیل کٹر کے ساتھ تو وہ بھی چاند کی طرح کا ایک اترتا ہے، تو اس اترے ہوئے کٹے ہوئے ناخن کو بھی رنڈ بولتے ہیں۔ اور کسی نارنگی کی یا مالٹے کی جو ایک کاش ہوتی ہے، جو اس کی ایک پھاڑی سی ہوتی ہے، ہم اسے بھی رنڈ بولتے ہیں۔ تو اس نے لکھا ہے کہ چاند جو ہے نا، دا مون، چاند کمپیکٹڈ ٹو اے رینڈ، وہ سمٹ کر ایک پھل کی کٹا ہوا حصہ سا بن چکا ہے۔ اب میں نے کمپیکٹ کا مطلب یہاں کیا ہے سمٹ جانا، کمپیکٹ ہو جانا، سمٹ جانا۔ ٹو اے رینڈ، جیسے کوئی کٹا ہوا ناخن ہو، جیسے کوئی کٹا ہوا پھل ہو، اسے ہم رینڈ بولتے ہیں۔ دا سن، اور اس کے برعکس جو سورج ہے، ان اے پٹڈ اسکن، وہ ایک دبیز اور موٹی تہ کے پیچھے چھپ چکا ہے۔ پٹڈ کا مطلب ہم اس کے لیے بیٹا اردو کا لفظ دبیز یوز کرتے ہیں، اور ہم اسے تھک بھی اس کا سینونیم کر سکتے ہیں انگلش میں، موٹی۔ اسکن کا مطلب آپ جانتے ہیں جلد یا تہ۔ سورج جو ہے یہ ایک بہت موٹی اور دبیز تہ کے پیچھے چھپ چکا ہے۔ مطلب یہ، اب دیکھیں، اگر یہ پانچوں لائنیں اگر آپ بڑے توجہ سے انڈرسٹینڈ کریں تو پہلی 3 لائنوں میں تو اس نے لکھ دیا کہ جو سیاہ فام کالے بچے ہیں وہ ہاتھوں میں سکہ لیے ہوئے لالٹین کی روشنی کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تاکہ وہ ان امرود کو، نرنگیوں کو اور تربوز اور خربوزے وغیرہ کو خرید لیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی۔ اب یہ جو اینڈ پہ 2 لائنیں آئی ہیں نا کہ چاند سمٹ چکا ہے جیسے ایک چھوٹا سا کٹا ہوا پھل ہو، سورج جو ہے وہ ایک موٹی اور دبیز تہ کے پیچھے چھپ چکا ہے۔ اب یہ جو چاند اور سورج ہے نا، یہ بنیادی طور پہ سمبلز ہیں شعور کی اور آگہی کی۔ جیسے میں نے اپنے کل انٹروڈکشنری لیکچر میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے، اگر آپ دیکھیں تو یہ ساتھ جو تصویر لگائی ہوئی ہے، یہ بچے بڑے پرجوش ہو کے گھروں سے پیسے لے کے اور پھل خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ پھل انجوائے کریں گے، کھائیں گے، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے بڑوں نے اور ان کے آقاؤں نے اور ان کے حکمرانوں نے ان لوگوں کے مستقبل کو گروی رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ اس شعور اور آگہی سے بہت دور ہیں۔ ان کے لیے چاند اور سورج، جو کہ شعور اور آگہی اور روشنی کا ایک استارہ ہوتے ہیں، جو کہ علم کا استارہ ہوتے ہیں، جو کہ کسی بھی چیز کو جان لینے کا استارہ ہوتے ہیں، وہ ان سے بہت دور ہیں۔ یہ بس اس تاریک اور اندھی گلی میں کھڑے ہیں جہاں پہ پھل بک رہے ہیں، اور یہ ان پھلوں کو لے کے کھاتے جا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی جز وقتی خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بس ان کو یہ ہے کہ یہ جو مجھے گھر سے 1 روپیہ مل گیا ہے یا 5 روپے مل گئے ہیں، 10 روپے مل گئے ہیں، میں جا کے جو ہے نا وہ جلدی جلدی امرود کٹوا کے اور اس کے اوپر نمک شمک ڈلوا کے اور وہ کھا لوں، اور اس طرح یہ بچہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن چاند اور سورج اس سے بہت دور ہیں، وہ کسی اور جگہ پہ جا کے چھپ چکے ہیں۔ شعور اور آگہی ان کے پاس سے بھی نہیں گزری ہوئی، نہ ان کا کوئی تعلیمی مستقبل ہے، نہ ان کا اس دنیا میں کوئی مستقبل ہے، اور یہ اپنی اسی تمام تر جہالت کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہوں گے بیچارے۔ اس والے سٹینڈے کو دوبارہ دیکھیں۔ ڈارک چلڈرن، سیاہ فام کالے بچے، ود اے کوائن، ایک سکہ لے کر، ٹو اسپینڈ، خرچ کرنے کے لیے، انٹر دا لینٹرنز آربٹ، وہ لالٹین کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، لالٹین کی روشنی کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، فائنڈ، حاصل کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے، میلن، گواوے، مینڈیرن، یہ والی جو پھل ہیں، ان پھلوں کو خریدنے کے لیے وہ داخل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تو جز وقتی خوشیاں ہیں، پھل خریدیں گے اور کھائیں گے، لیکن جو اصل چیزیں ہیں، جو ان کا تابناک مستقبل ہے چاند اور سورج کی صورت میں، وہ کہیں سمٹ چکا ہے اور بہت بڑی موٹی تہ کے پیچھے چھپ چکا ہے۔ دا مون، جو چاند ہے، کمپیکٹڈ ٹو اے رینڈ، وہ سمٹ کر ایک چھوٹی سی کٹے ہوئے پھل کی طرح لگ رہا ہے، اترے ہوئے کٹے ہوئے ناخن کی طرح لگ رہا ہے۔ دا سن ان اے پٹڈ اسکن، اور سورج جو ہے وہ ایک موٹی اور دبیز تہ کے پیچھے چھپ چکا ہے۔ یہ بیٹا اس کا دوسرا سٹینزا تھا۔
تیسرا اور لاسٹ سٹینزا جو ہے وہ اس میں ان بچوں کا جو ایک لو فار نیچر ہے یا لو فار پلیئر ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی، کہ جس کو میں نے آپٹیمزم کا نام دیا تھا، پر امیدی کا نام دیا تھا، کہ اس تمام تر تاریکی کے باوجود جہاں پہ ان کو روشنی کے لیے بلبز اور ٹیوبز لائٹ بھی میسر نہیں ہیں جو کہ لالٹین کی روشنی میں بکتے ہوئے پھل ہیں، اور بچے سیاہ فام ہیں اور وہ اسی رات کی تاریکی میں جو ہے نا وہ پھل خریدنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں آپٹیمزم موجود ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ آپٹیمزم بنیادی طور پہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، وہ رویہ جس میں ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا آنے والا کل جو ہے نا وہ بہتر ہوگا۔ تو دیکھیں ذرا اس اسٹینزے کو، دے ٹیک اٹ، بریک اٹ اوپن، let a gold or silver fountain wet, mouth, fingers, cheek, nose, chin, radiant as lanterns, they forget the dark street I am standing in. دیکھیں ذرا، they take it، وہ ان پھلوں کو خریدتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، سکے جو لے کے آئے ہیں، وہ پیسے جو لے کے آئے ہیں، دے ٹیک اٹ، وہ ان پھلوں کو خرید لیتے ہیں، بریک اٹ اوپن، ان کو کھولتے ہیں، ان پھلوں کو پھاڑتے ہیں، ان پھلوں کو چوسنے کے لیے یا جیسے بھی وہ ان پھلوں کو کاٹتے ہیں، چیرتے ہیں، کھولتے ہیں، لیٹ اے گولڈ اور سلور فاؤنٹین، اور اندر سے سنہری اور چاندی کی طرح کا جو ہے نا وہ ایک فوارہ سا، فاؤنٹین، فوارہ سا، جوس کا جو ایک فوارہ ہے، ویٹ، وہ بھگو دیتا ہے، گیلا کر دیتا ہے، ماؤتھ، ان کے سارے منہ کو، فنگرز، ان کی انگلیوں کو، چیک، ان کی گالوں کو، نوز، ان کے ناک کو، چن، اور ان کی ٹھوڑی کو۔ چن جو ہے یہ نچلے ہونٹ کے نیچے والا حصہ، ٹھوڑی، جس کو ہم پنجابی میں ٹھوڈی کہتے ہیں، انگلش میں اسے چن کہتے ہیں، تو وہ ان تمام چیزوں کو بھگو دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جب کوئی بھی پھل کھاتے ہیں تو وہ اپنا سارا منہ ہی گندا کر لیتے ہیں، اور ہاتھ بھی انہوں نے بہت گندے کیے ہوتے ہیں، بلکہ کپڑے بھی گندے کر لیتے ہیں۔ تو وہ بچے جو ہے وہ اتنے پرجوش ہو کر، وہ جو سیاہ فام بچے ان پھلوں کو خریدنے کے لیے محلے کے اسٹال پہ آتے ہیں رات کو، اور آ کے ان پھلوں کو خرید لیتے ہیں، تو وہ آ کے اتنے پرجوش ہو کے اس جز وقتی خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے ناک، منہ، انگلیاں، ہر چیز وہ جو پھلوں کا جوس ہے اس کے ساتھ گیلے وہ کر لیتے ہیں، گندا مندا اپنا منہ کر لیتے ہیں، اور بہت ہی عجیب و غریب سا جو ہے نا، لیکن وہ اسی چیز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو سارا کچھ ہے، چہرہ، انگلیاں، گال، ناک اور ٹھوڑی، ریڈینٹ، وہ چمکنے لگتی ہیں، ریڈینٹ، وہ چمکنے لگتی ہیں، ایز لینٹرنز، جس طرح کے لالٹینیں چمکتی ہیں، جس طرح کے لالٹین کی روشنی چمک رہی ہے نا، جس طرح کے لالٹین سے روشنی نکل رہی ہے، ان کے چہرے بھی خوشی سے ٹمٹمانے لگتے ہیں، دمکنے لگتے ہیں، ان کے چہرے بھی اس خوشی سے جو ان کو حاصل ہوتی ہے ان پھلوں کے جوس کو چوس کر۔ دے فارگیٹ، اور وہ یکسر بھول جاتے ہیں، دا ڈارک اسٹریٹ، اس تاریک گلی کو، اس تاریک گلی کو وہ یکسر بھول جاتے ہیں، آئی ایم اسٹینڈنگ ان، جس میں میں کھڑا ہوں۔ اب شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جس تاریک، تنگ و تاریک اور بلائنڈ ایلے میں، اس تاریک گلی میں جہاں پہ میں کھڑا ہوں،
وہ اس گلی کو بالکل بھول جاتے ہیں اور ان کے چہرے خوشی سے ٹمٹمانے لگتے ہیں، دمکنے لگتے ہیں ان پھلوں کو کھا کر جو کہ وہ خریدتے ہیں۔ ان کو اس جز وقتی خوشی کا اتنا زیادہ وہ محظوظ ہوتے ہیں کہ ان کو شعور اور ادراک ہی نہیں رہتا کہ ان کا آنے والا مستقبل جس گلی میں، کہتا ہے میں چونکہ باشعور آدمی ہوں، مجھے وہ تاریکی صاف نظر آ رہی ہے جو کہ ان بچوں کے مستقبل کے حوالے سے ان کے ماتھوں پہ لکھی جا چکی کہ یہ دنیا کے سب سے ناکام ترین بچے ہوں گے جب یہ بڑے ہوں گے، نہ ان کو کوالٹی ایجوکیشن ملنی ہے، نہ ان کو کوالٹی ہیلتھ ریسورسز ملنے ہیں کہ اگر یہ بیمار ہو جائے تو کسی اچھے ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو جائے، کوئی اچھی یونیورسٹی اور اچھے اداروں میں ان بچوں نے پڑھنا نہیں ہے، ان کو کوالٹی ایک جو طرز زندگی انسان کا وے آف لیونگ ہوتا ہے ایک معیاری، نہ ان کو معیاری طرز زندگی ملنا ہے، نہ ان کو معیاری تعلیمی سہولیات ملنی ہیں، نہ ان کو معیاری جو ہے نا وہ طبی سہولیات ملنی ہیں۔ ان کی زندگی ایک جانوروں کی طرح 40-50 سال گزر جانی ہے اور شعور اور آگہی سے یہ دور ہونے ہیں، کیونکہ چاند اور سورج جو کہ شعور اور آگہی کا استارہ ہیں وہ کہیں دور ان سے چھپ چکے ہیں، دور دور تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور طریق گلی، آخری لائن لکھی ہے، دا ڈارک اسٹریٹ، وہ طریق گلی آئی ایم اسٹینڈنگ ان، جس میں میں کھڑا ہوں، جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ ان کے مستقبل تابناک نہیں ہے۔ کہتا ہے میں تو وہاں کھڑا ہوں جہاں سے مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے مستقبل کا سودا ہو چکا ہے، ان کا مستقبل تابناک نہیں ہے، لیکن یہ وقتی طور پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پھل خرید لیے ہیں اور ان پھلوں کو کھاتے جا رہے ہیں۔ یہ بیٹا لاسٹ سٹینزا دوبارہ دیکھتے ہیں، اب میں ذرا اس کو سپیڈ سے پڑھتا ہوں۔ دے ٹیک اٹ، وہ ان پھلوں کو لیتے ہیں، خریدتے ہیں، بریک اٹ اوپن، وہ ان پھلوں کو چیرتے ہیں یا کھولتے ہیں، لیٹ اے گولڈ اور سلور فاؤنٹین، اور اندر سے سنہری اور چاندی کی طرح کا ایک جوس کا فوارہ برآمد ہوتا ہے جو کہ انہوں نے چوسنا ہوتا ہے، ویٹ، اور وہ فوارہ بھگو دیتا ہے ماؤتھ، فنگرز، چیکس، نوز، چن، ان کے منہ کو، ان کی انگلیوں کو، ان کی گالوں کو، ان کی ناک کو اور ان کی تھوڑی کو مکمل طور پہ بھگو دیتا ہے۔ اور یہ اپنے اس معاملے میں اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے ریڈینٹ، چمکنے لگتے ہیں، دمکنے لگتے ہیں، ٹمٹمانے لگتے ہیں، ایز لینٹرنز، جس طرح کے لالٹین جل رہی ہوتی ہے۔ ان کو یہ بالکل ان خوشیوں میں مگن ہے۔ دے فارگیٹ، اور یہ بھول چکے ہیں، دا ڈارک اسٹریٹ، اس تاریک اور اندھی گلی کو، آئی ایم اسٹینڈنگ ان، جہاں پہ میں کھڑا ہوں، جو ان کے مستقبل کی تاریکی مجھے نظر آ رہی ہے، یہ ان تاریکیوں کو بھول چکے ہیں۔ تو بیٹا یہ ہمارا یہ والا سٹینزا ختم ہوا۔ میں اس نظم کا ون لائنر دے کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے اپنے گزشتہ انٹروڈکشنری لیکچر میں آپ کے ساتھ جو چند باتیں کی تھیں وہ یہ تھیں کہ ہمارے پاس یہ جو نظم ہے ان دا اسٹریٹ آف فروٹ اسٹالز، اس گلی میں جہاں پہ پھل بکتے ہیں، یہ جو تھرڈ ورڈ ہے، یہ جو غریب ممالک ہیں اور بالخصوص یہ نظم افریقی ممالک کے پس منظر میں لکھی گئی ہے، سیاہ فام جہاں پہ سیاہ فام بستے ہیں اس پس منظر میں لکھی گئی نظم ہے، اور جہاں پہ برطانوی سامراجیت کا سورج اپنے پورے عروج پہ تھا اور برطانیہ کا وہاں پہ قبضہ تھا، اور وہاں پہ برطانوی جو امپیریلسٹک ڈیزائنز تھے، جو ان کے سامراجی عزائم تھے، وہ انہوں نے ٹھونسا ہوا تھا وہاں پہ، اور وہاں پہ ان سیاہ فاموں کو، کالوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور وہ جو سیاہ فام ہیں وہ بھی جز وقتی خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ان کو اپنا طریق مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نظم میں بنیادی طور پہ جو ہمارے سامنے چیزیں لے کے آیا ہے وہ کیا ہے، ایک گلی کا منظر بیان کیا ہے جہاں پہ ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ شام کا وقت ہے، تاریکی ہے، جہاں پہ
سردی ہے، خنکی ہے، اور ہوا میں جو ہے نا وہ جو بھی فال کر رہی ہے، شبنم کے قطرے بھی گر رہے ہیں، اور وہاں پہ پھل بکھرے ہیں، اور بچے جو ہیں سیاہ فام بچے وہ اپنے ہاتھوں میں سکہ لیے ہوئے آتے ہیں اور آ کے ان پھلوں کو خرید کے کھاتے ہیں۔ منظر نامہ تو جسٹ یہ ہے۔ پھر بتاتا ہوں، شام کا وقت ہے، پھلوں کی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، سیاہ فام بچے پیسے لے کے آتے ہیں اور ان پھلوں کو خرید کے کھا لیتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ ون لائنر ہے اس نظم کا، لیکن اس کے پیچھے پورا جہان آباد ہے کہ بات صرف اتنی نہیں ہے۔ وہ جب یہ کہہ دیتا ہے نا "They forget the dark street I am standing in", تو وہ ساری بات کو ہی الٹ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اس تاریک گلی کو بھول چکے ہیں جس میں میں کھڑا ہوں، اور ساتھ وہ پھلوں کو سمبولائز کرتا ہے ویپنز کے ساتھ، کہ توپ کے گولے پڑے ہیں، وہ اس طرح لگ رہے ہیں پھل وہاں پڑے ہوئے جیسے کہ توپ کے گولے پڑے ہیں، جیسے کہ اسلحہ بارود کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں یہ بڑے جذباتی ممالک ہوتے ہیں۔ کل میں نے پاکستان کی اور انڈیا کی ٹینشن کی مثالیں دی تھی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 45+50 کے پاس پہنچ گئے ہیں، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان اور انڈیا ہمیشہ جنگ کے دھانے پہ ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا جہان کے بہت بڑے بڑے میزائلز پڑے ہوئے ہیں، انڈیا کے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے اتنا ویپنز بنا لیے ہیں جو کہ ہمارے تاریک مستقبل کی نشانی ہے۔ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتے، لیکن ہماری فوج بجٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ لیتی ہے۔ ہمارے پاس بمب پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہسپتالوں کی حالت خراب ہے، ہمارے تعلیمی ادارے ان کی صورتحال ابتر ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے نا وہ شاہین 3 بھی ہے جو کہ اسرائیل تک مار کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر دور جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے نا وہ ویپنز کو آگے رکھا ہے، اور جو بنیادی ہماری ضروریات ہیں وہ تعلیم ہے، صحت ہے، شعور اور آگہی ہے، جس کو یہاں اس نے سمبولائز کیا ہے چاند اور سورج کے ساتھ، اس کو ہم نے ہمیشہ پیچھے رکھا ہے۔ یہ بیٹا اس نظم کا ون لائنر تھا کہ جو جان سٹالوردی ہے وہ اس سارے منظر نامے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے، اور یہ جو آنے والی نسلیں ہیں ہماری، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بھی جز وقتی خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پھل چوستے جا رہے ہیں، کلفیاں چوستے جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی آئنسٹائن نہیں بڑا ہو کے بننا، کسی نے کوئی بہت بڑا ڈاکٹر نہیں بننا، کسی نے کوئی بہت بڑا انجینئر نہیں بننا، کسی نے کوئی کمپیوٹر لٹریٹ نہیں بننا، سب جو ہے نا وہ گدوں گھوڑوں کی طرح ہانکے جائیں گے اور انگریزوں کے غلام بن جائیں گے۔ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے چودھری اور رانا صاحب اور گجر صاحب اور چودھری صاحب کہلوانے والے لوگ جو ہیں وہ انگریزوں کی غلامی جا کے کرتے ہیں، اور ان کے کتے جو ہے وہ جا کے نہلاتے ہیں، اور یہاں پہ وہ پیچھے جو ہے وہ ان کے بھائی اور گھر والے موشوں کو تاؤ دے کے پھر ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اسی المیہ اسی منظر نامے کا نوحہ جو ہے نا وہ اس نظم میں جان سٹالورتی نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو بیٹا یہ ہماری جو ہے وہ نظم تھی، اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال اٹھتا ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔